کہے گا. اچھا نجم صاحب، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اداروں کو تو خیال رکھنا چاہیے اپنے صحافیوں کی ویل بینگ کا، لیکن صحافی تنظیمیں جو خود ہیں، جس طرح انٹرنیشنل سینٹر فار جرنلسٹ ہے، ایک پروٹوکول ہوتا ہے، کوئی ٹریننگز ہوتی ہیں. ہمارے پریس کلبس کا کام ہے کہ وہ ٹرین کریں صحافیوں کو، سیشنز کرائیں کہ جناب اگر آپ نے بلاسٹ کی کوریج کرنی ہے، آپ نے کسی بھی پولیٹیکل ایونٹ کی کرنی ہے، کیا ایس او پیز ہیں جو آپ نے بذات خود فالو کرنے ہیں، چاہے آپ کو کوئی کرائے نہ کرائے. ہماری ٹریننگز ہی نہیں ہوتی، کوئی گیجٹس نہیں ہے یا کوئی سیفٹی میئرز نہیں بتائی جاتی. اچھا، پڑھایا سب کچھ جاتا ہے. میں خود چونکہ پڑھاتا رہا، جرنلزم پڑھاتا رہا، جب ہم رپورٹنگ پڑھاتے ہیں تو ہم تمام ایس او پیز بتاتے ہیں. ہم یہ بتاتے ہیں کہ آپ جب بھی کوئی پیکج بنانا چاہتے ہیں، رپورٹ بنانا چاہتے ہیں، آپ نے پہلے اس کی تیاری کرنی ہے، آپ نے ریسورسز اکٹھے کرنے ہیں، آپ نے فلاں کرنا ہے فلاں کرنا ہے. لیکن معذرت کے ساتھ ہم جب فیلڈ میں جاتے ہیں وہ سارے کا سارا ریورس ہو جاتا ہے. ہم کچھ نہیں کر پاتے. یہاں پر بھی اگر عمران خان صاحب کا ایک انٹرویو آپ کرنا چاہ رہے تھے تو اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ متعلقہ لوگوں سے رابطہ کرتے، آپ ان سے ٹائم لیتے، اور وہ لوگ بھی آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے. ہوتا یہ ہے کہ جو ہم کچھ کتابوں میں پڑھتے ہیں اور جو کچھ ہم پریکٹیکل کرتے ہیں ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور جب وہ زمین آسمان کا فرق پھر یہی نقصانات لے کے آتا ہے. ہم بہت کچھ پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جو ہے صحافی کو غیر جانبدار ہونا چاہیے، اور بڑا جی جب بھی رپورٹنگ پڑھائی جاتی ہے سب سے پہلے جو اس کے کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں وہ اس میں آتا ہی ہے کہ جی آپ نے غیر جانبدار ہونا ہے. مجھے بتائیں پاکستان کا کون سا ایسا صحافی ہے جس کو آپ کہیں کہ واقعی غیر جانبدار ہے اور وہ مشہور ہے، وہ کامیاب ہے؟ یہاں دھڑے بندی ہے ساری کی ساری. اور میں تو معذرت کے ساتھ کہتا ہوں شاید ہم غلط کنسیپٹس پڑھاتے ہیں. آپ بات کرتے ہیں کہ جناب پہلے صحافی غیر جانبدار ہوا کرتے تھے. جب برصغیر تھا، حمید نظامی صاحب کو ہم پڑھتے ہیں، ہم شورش کاشمیری کو پڑھتے ہیں، مولانا ظفر علی خان کو پڑھتے ہیں. کیا وہ غیر جانبدار تھے؟ نہیں تھے وہ غیر جانبدار. وہ اپنے اس وقت مسئلہ جو تھا ہندوؤں، مسلمانوں اور سکھوں کے درمیان تھا، وہ اپنے دھڑے کے ساتھ تھے. تو پھر دھڑے بندی کیا ہے سارا کچھ یہاں پر. اور باقی بات آپ نے جو کی وہ بھی ایک بڑا المیہ ہے کہ ہماری جو صحافتی تنظیمیں ہیں، 1.5 اینٹ کی مسجد بنی ہوئی ہے. ہر بندے نے اپنی ایک پی یو جے، اس وقت کوئی پتہ نہیں 5-7 پی یو جیز ہیں ہماری. دستور گروپ تو خیر پہلے سے ہی علیحدہ تھا، جو برنا گروپ تھا اس کے بھی آگے سے کئی دھڑے. ہر بندہ جس کے ساتھ 4 دوست ہیں، جو کسی پریس کلب میں الیکشن جیت جاتا ہے یا تھوڑا سا اس کا انفلوئنس رکھتا ہے، وہ اپنی پی یو جے علیحدہ بنا لیتا ہے. اچھا، ایک میں چاہتی ہوں آپ اس کو ذرا ایڈریس کریں. میرے لیے بڑا حیران کن تھا کل یہ جو، میں تو بڑی تنگ ہوں یہ وی لاگر سے اور جو خود ساختہ صحافی ہیں. اور اب تو بھرمار ہے کہ آپ کوئی ایونٹ ہو جائے، ایک مائک اور فون کیمرہ پکڑ کے لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں اور دھجیاں اڑاتے ہیں. جس طرح آپ نے کہا سیاست ہوتی ہے. گزشتہ روز میں دیکھ رہی تھی کہ ایک پتہ نہیں کون، وہ ایک نام بھی مجھے ان کا نہیں آتا، وہ اپنی طرف سے صحافی ہیں، تو گورکن صدف کی قبر کھود رہے ہیں اور ان سے انٹرویو کر رہے ہیں. اچھا بتائیں ان کی مٹی سے کیڑے مکوڑے نکلے تھے؟ اچھا بتائیے. تو گورکن نے کہا نہیں، اور پھر آگے ہیڈرز بنائے ہوئے تھے کہ کتنی بابرکت ان کی قبر ہے. اس سے عجیب قسم کے سوال پوچھ رہے ہیں، مٹی کے سوال پوچھ رہے ہیں، کیڑوں کے سوال پوچھ رہے ہیں. یہ کون سی صحافت ہے؟ یہ کون سے ویوز ہے؟ کیوں ان کے لیے کوئی بین کرنے کا طریقہ نہیں بنتا کہ انہیں بین ہی کر دیا جائے؟ کوئی اتھارٹی بنا دے جو بلاک کا آپشن دبائے. اچھا، اس میں پھر آپ کو آزادی صحافت، ہم سب لوگ جو ہیں اگر کوئی قانون سازی ہوتی ہے تو ہم سب خود کے نا خلاف ہو جاتے ہیں. لیکن اس وقت واقعی خاص طور ہمیں پہ چاہیے قانون سازی. ایک بڑا چینل تھا، اس کا ایک رپورٹر تھا، ایک بڑا مشہور جنازہ تھا، اور وہ صاحب جو تھے، میں بڑے چینل، نیشنل چینل، سیٹلائٹ چینل کی بات کر رہا ہوں، اس کا رپورٹر جو تھا ایک قبر تھی اس کے اندر لیٹ گیا. اس نے کہا یہ دیکھیں میں یہاں سے آپ کو لائیو دکھا رہا ہوں، یہ وہ قبر ہے، میں اس کے اندر موجود ہوں جو کھودی گئی ہے. یہ چیزیں ہیں. اور یوٹیوبرز جو ہیں ویوز کے لیے، جو میں نے ویڈیو دیکھی اس میں تو اس نے مٹی چکھ کے بھی دیکھ لی کہ یہ میرے لیے عزت کی مٹی ہے تو میں اسے چکھ رہا ہوں. مطلب خدا کا خوف نہیں ہے. اچھا یوٹیوبرز کے لیے نا میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا کہ ہمیں ان چینلز پہ بھی رولز ہیں. میں یہ نہیں کہتا آپ بھاری فیسیں لاگو کر دیں، ظاہر ہے سر ان کے لیے تو بلاک کا بٹن دبا دینا چاہیے. نہیں، بلاک کا بٹن تو ہم دباتے ہیں نا عام دیکھیں ہمیں جہاں اب آپ یوٹیوب کے چینل، ان کے لیے کوئی رولز ریگولیشنز، کچھ نہ کوئی ضابطہ اخلاق ہونا چاہیے. سر اگر پی ٹی اتھارٹی کسی ایسے مواد کو بند کر سکتی ہے جو آپ ایسیس نہیں کر سکتے، کتنا عرصہ یوٹیوب بند اچھا کام بھی ہے، آپ بند کر دیں. نہیں اس میں دیکھیں کسی بھی چیز کو بند کر دینا حل نہیں ہے اس کا. اگر آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں. اب مجھے بتائیں نا کہ اگر مری میں حادثہ ہو گیا ہے تو آپ کہیں جی ہم مری کو بند کر دیں. مری کو بند نہیں کرنا، ہم نے اس حادثے کو روکنا ہے، ان غلط چیزوں کو روکنا ہے جو ہم کرتے ہیں. ہمارا دیکھیں
ہم کچھ غلط چیز کھانے سے بیمار ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے زندگی بھر اب کھانا چھوڑ دینا ہے. ہم نے کھانا کھانا ہے، لیکن وہ کھانا کھانا ہے جو ہمیں بیمار نہ کرے. تو آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کو یوٹیوبرز کے لیے اب وقت آ گیا کہ اتھارٹی بنائی جائے. اور چاہے اس میں پی ٹی اے پابندی کی بات نہیں میں کرتا، پابندی وہاں پر لگائیں جہاں بالکل کنٹرول ہی نہ کر سکیں. جیسے میں سمجھتا ہوں اتھارٹی ہو نا جو لائسنس دے سکے کہ آپ بنا سکتے ہیں. ہاں اچھا، اس کے آڑ میں اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی 10 لاکھ روپے فیس دے گا تو یوٹیوب کا چینل بنا سکے گا، یہ بھی غلط ہے. یعنی کہ آپ عام بندے کے لیے ایک اگر اس کا انکم کا سورس ہے، آپ نے کرنا کیا، آپ نے اس کو ریگولیٹ کرنا ہے. ہم جیسے دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں لاہور میں بسنت پر پابندی لگی. اب پابندی جب میں کہتا ہوں کہ پابندی کوئی حل نہیں ہے، لیکن جب آپ چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش تو کریں یار، آپ ٹھیک کرنے کی کوشش تو کریں. آپ نے پوری کوشش کی، چودھری پرویز الہی نے کوشش کی، شہباز شریف نے کوشش کی کہ ہم بسنت کے ذریعے لوگوں کی گردنیں کٹنے بچوں کی بند ہو جائیں. نہیں کر سکے ڈیتھ ہوتی رہی آخرکار پابندی لگانی پڑ گئی. آپ یہاں پر یوٹیوب کے لیے ضابطہ اخلاق بنائیں. آپ کہیں کہ جو چینل جو ہے اور جس کی بھی خبر کو چیلنج کیا جائے گا، جس کا بھی جھوٹ ہوگا اس کو ہم چینل بند کر دیں گے. تو میرا خیال ہے بہت تھوڑے ہی عرصے میں تمام لوگ جو ہیں ذمہ دارانہ چیزوں پہ آ جائیں گے. اور دوسری بات، ہمارے ہاں جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عدالتیں جو ہیں وہ ان کو نہ ٹیکل نہیں کر پاتی. حتیٰ کہ عزت کا قانون، اس پہ فیصلے کریں آپ. اگر کوئی جھوٹا الزام لگاتا ہے کسی کے اوپر یا کوئی جھوٹی خبر دیتا ہے جو بعد میں جھوٹ ثابت ہوتی ہے، اگر اس کے اوپر کارروائی، اس کی شکایت کی جائے، اس پہ فیصلے ہونے چاہیے. اور جیسے باہر کی دنیا میں اب دیکھیں، ہمارا ایک چینل ہے یہاں پہ وہ جو مرضی کہتا رہے. انگلینڈ میں اس کے اوپر 14 مرتبہ اس نے جرمانے ادا کیے اور اپنی پابندی کی بھگتی. یہاں پر ہمارے کیوں نہیں ہوتا؟ ہمارے حال یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب ایک الزام لگاتے ہیں اور شہباز شریف جیسا بندہ ان کے خلاف کورٹ میں چلا جاتا ہے حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ لے کے کہ انہوں نے جو جھوٹ، اس کا فیصلہ نہیں ہو پاتا. اگر عمران خان اور شہباز شریف کے درمیان ڈسپیوٹ کا فیصلہ، تو عام آدمی کہاں پہ جائے گا؟ تو سسٹم بنانا ہے. میں بند کرنے کی بات نہیں کرتا. میری سڑکوں کے اوپر اگر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو مجھے کوشش کرنی ہے کہ ایکسیڈنٹ کنٹرول کروں، میں نے سڑکیں نہیں بند کرنی. اب وہ دیکھیں نا ٹویٹر کے جنہوں نے ٹویٹر خریدا ہے انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے کہ بلو ٹک والے ٹویٹر اکاؤنٹس پر کوئی ماہانہ $8 جو ہیں وہ دینا پڑے گا. $8 کو کنورٹ کریں تو جو بیچارے غریب بلو ٹک والے ہیں، 1800 روپے تقریباً بنتے ہیں. تو وہ جو بیچارے غریب بلو ٹک والے ہیں انہیں اب اندازہ ہو جائے گا کتنا مہنگا پڑا ہے بلو ٹک انہیں. ہاں تو اب یہ دیکھیں نا، یہ تقریباً 1800 روپیہ بن رہا ہے، کوئی 21,000 روپیہ سال کا بنتا ہے اگر آپ نے بلو ٹک کروانا ہے تو اس پہ. لیکن ایلن مسک کی بات جو کی جاتی ہے وہ کاروباری آدمی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں میرا خیال ہے ان جیسے باقی تمام سوشل میڈیا کام کرتا ہے، جیسے فیس بک کام کرتی ہے، جیسے گوگل کام کرتا ہے، آپ ایڈورٹیزمنٹ سے کمائیں نا. آپ اس کے اندر کوئی اب ایسی کمائی کا ذریعہ لائیں کہ اس سے آپ ارن کر سکیں. آپ یہ نہ کریں کہ آپ اپنے یوزر کو جو ہے نا پے کرنا پڑے گا. جب اگر یوزر کو آہستہ آہستہ جو ہے نا، وہ پھر لوگ یہی سمجھیں گے جس تمام پیسے والے جو ہیں، اور ہمارے لیے شاید باہر $8 میٹر نہیں کرتے، وہ پر اور انکم جن کی $20 ہو، $3 بھی میٹر کرتے ہیں ہمارے لیے جو ہے. ہم جب ہر چیز کو اس کو جب روپوں میں کنورٹ کر کے دیکھیں گے، اور میں یہ دیکھوں گا یار 1800 روپیہ تو ادھر دینا پڑ جائے گا، تو اور 1800 میں تو یار مہینے بھر کا، عام آدمی کی بات کر رہا ہوں، میں تو شاید افورڈ کر لوں، لیکن یار 1800 روپے میں اچھا نہیں کہ میں آٹے کی تھیلا لے آؤں اور وہ پورا مہینہ میرا آٹا چل جائے. تو بجائے یہ کہ میں ٹویٹر کو دے دوں. تو مجھے تو لگتا ہے کہ ہمارے لیے، خیر انہوں نے کہا ہے کہ جو کم آمدنی والے ممالک ہیں ان کے لیے ہم کچھ اس میں کریں گے غریبوں کے لیے. لیکن کوئی نہیں جناب، جب لوگ یہاں نیٹ فلکس سبسکرپشن سے پیسے دے دیتے ہیں تو یہ تو نہیں، دینے والے دیکھیں، جو لوگ دیتے ہیں وہ اور کلاس ہے، جو لوگ نہیں دے سکتے وہ اور کلاس ہے. دونوں میں فرق ہے. ابھی بھی آپ چلے جائیں شام کے وقت ایم ایم عالم روڈ پہ اب 3000 پر ہیڈ ہے، 2500 ہے، 3500 ہے، 4000 تک ہے. عام جو میں بات کروں تو وہاں پر بھی آپ کو لگے گا کہ بیٹھنے کی جگہ آپ کو ویٹنگ روم میں پہلے بیٹھنا پڑے گا، بکنگ کروانی پڑے گی. تو وہ لوگ بھی ہیں جو 5-6 آدمی جاتے ہیں اور وہ 1500 ٹیکس ڈال کے 17-18 روپے میں کھانا کھا کے آ جاتے ہیں ایک وقت کا. اور دوسری طرف وہ بہت بڑے لوگ ہیں جو شاید اپنے کھانے پر پورے مہینے میں 18,000 خرچ نہیں کرتے. تو یہ پرائورٹیز کی بات ہے جناب، اور وسائل نہیں ہونے کی بات ہے، ہونے کی بات ہے، پیسے ہونے کی. بالکل.